جینیاتی جانچ کیا ہے؟ یہ کتابچہ آپ کو جینیاتی جانچ سے متعلق کچھ معلومات فراہم کرے گا جن میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔ جینیاتی جانچ کیا ہے؟ آپ کیوں کوئی جانچ کرائیں؟ اور ممکنہ فوائد اور خطرات کیا ہیں؟ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے کہ آپ کس طرح جینیاتی جانچ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، میں اپنے بچے کے لیے جینیاتی جانچ تک رسائی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں نامی کتابچہ ملاحظہ کریں۔ جینز اور کروموزومز۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ جینیاتی جانچ کیا ہے، پہلے جینز اور کروموزومز کو سمجھ لینا معاون ہوگا۔ ہمارے اجسام لاکھوں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ بیشتر خلیوں میں جینز کا ایک مکمل مجموعہ ہوتا ہے۔ جینز ہدایات کے ایک مجموعے کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ ہماری نمونیز، ہمارے جسموں کے کام کرنے کے طریقے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ ہماری بہت ساری خصوصیات کے لیے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسے ہماری آنکھوں کا رنگ، خون کی قسم اور قد۔ ہمارے پاس ہزارہ جینز ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ بیشتر جینز کی 2 نقول وراثت میں پاتے ہیں، ایک نقل اپنی ماں سے اور دوسری اپنے باپ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر ان دونوں سے ملتی جلتی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ جینز دھاگے جیسے چھوٹے ڈھانچوں پر موجود رہتے ہیں جنہیں کروموزومز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بیشتر خلیوں میں ہمارے پاس 46 کروموزومز ہوتے ہیں۔ ہم 23 کروموزومز کا ایک مجموعہ اپنی ماں سے اور 23 کروموزومز کا ایک مجموعہ اپنے باپ سے وراثت میں پاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس 23 کروموزومز کے 2 مجموعے یا 23 جوڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی جین یا کروموزوم کی کسی نقل میں تبدیلی، میوٹیشن ہو جاتی ہے جو اسے درست طریقے سے کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ تبدیلی کسی جینیاتی حالت کا باعث ہو سکتی ہے کیونکہ جین جسم کو درست ہدایات نہیں دے رہا ہوتا۔ جینیاتی حالتوں کی کچھ مثالوں میں ڈاؤن سنڈروم، سسٹک فائبروسس اور مسکولر ڈسٹرفی شامل ہیں۔ جینیاتی جانچ۔ کوئی جینیاتی جانچ اس بات کی نشاندہی میں معاون ہو سکتی ہے کہ آیا کسی خاص جین یا کروموزوم میں کوئی تبدیلی ہے۔ یہ عام طور پر خون یا نسیج کی کوئی جانچ ہوتی ہے۔ ایک شخص کوئی جینیاتی جانچ کیوں کرائے، اس کے متعدد اسباب ہیں۔ کچھ اسباب ذیل میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ یا آپ کے پارٹنر کے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو سیکھنے کی دشواریوں، نشو و نما میں تاخیر یا صحت کے مسائل سے دوچار ہے۔ آپ کے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی جینیاتی حالت ہو سکتی ہے اور وہ تشخیص کی تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ کوئی جینیاتی تبدیلی یا مخصوص بیماری پائی جاتی ہے جو آپ کے کنبے کے کسی فرد میں تشخیص کی گئی ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا آپ کو وراثت میں جینیاتی خرابی ملی ہے جو کہ مخصوص حالت کی وجہ بن سکتی ہے یا کسی جینیاتی تبدیلی کا امکان پیدا کرتی ہے۔ آپ یا آپ کے پارٹنر کے یہاں کوئی جینیاتی حالت پائی جاتی ہے یا آپ اس کے حامل ہیں جو کہ آپ کے بچوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ آپ نے حمل کے دوران دوسری نوعیت کی جانچ کرائی ہو، جیسے کوئی الٹرا ساؤنڈ، نوکل ٹرانسلوسنسی اسکین یا خون کی جانچ، جس میں پتہ چلا ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی جینیاتی حالت ہونے کا خطرہ بڑھا ہوا ہے۔ آپ یا آپ کے پارٹنر کے یہاں اسقاط حمل یا مردہ بچے کی کوئی حالت رہی ہے۔ مختلف قریبی رشتہ داروں میں خاص اقسام کے کینسر پیش آئے ہیں، ممکنہ طور پر کم عمر میں۔ آپ کے یہاں کوئی ایسا بچہ ہونے کا خطرہ بڑھا ہوا ہے جو کہ آپ کے نسلی پس منظر کی وجہ سے ایک مخصوص جینیاتی حالت میں مبتلا ہوگا۔ اس کی مثالوں میں افریقی کیریبیائی نسل کے لوگوں میں سکل سیل، میڈیٹرینین نسل کے لوگوں میں بیٹا تھیلیسیمیا، مغربی یورپی نسل کے لوگوں میں سسٹک فائبروسس اور اشکنازی یہودی نسل کے لوگوں میں ٹے سیکس شامل ہیں۔ یہ حالتیں ان مخصوص نسلی گروپوں میں زیادہ عام ہیں، مگر یہ دوسروں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر یا صحت کے پیشہ ور کے لیے ہمیشہ کوئی جینیاتی جانچ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔
وہ کسی جینیاتی حالت کی تشخیص طبی معائنے کے ذریعے کر سکتے ہیں یا تفصیلی خاندانی قوائف کو دیکھ کر آپ کے خطرے کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ جینیاتی جانچوں کے فوائد اور خطرات۔ جینیاتی جانچ کرانے کا فیصلہ کرنا ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جینیاتی جانچ کرانا آپ کی مرضی پر منحصر ہے، لہذا ضروری ہے کہ آپ نے ان تمام معلومات پر بات چیت کر لی ہو اور انہیں سمجھ لیا ہو جو آپ کو اپنا فیصلہ کرنے میں مدد کے لیے دی گئی ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کے کسی بھی ممکنہ سوالات یا تشویشات پر بات چیت کرنے کا موقع ہو۔ یہ تصویر کسی خلیہ ڈی این اے اور کروموزومز کو ظاہر کرتی ہے۔ جینیاتی جانچیں اپنے ساتھ بہت زیادہ فوائد لا سکتی ہیں، مگر متعدد ممکنہ خطرات اور حدود بھی ہیں۔ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل فوائد اور خطرات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض فوائد اور خطرات پر ذیل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ فہرست نامکمل ہے اور سبھی نکات آپ کی مخصوص حالت سے متعلق نہیں ہوں گے، تاہم وہ آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے کچھ کارآمد چیزیں فراہم کر دیں گے اور ڈاکٹر یا صحت کے پیشہ ور کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ کوئی جینیاتی جانچ آپ کو یقینی طور پر آپ یا آپ کے بچے کی جینیاتی تشکیل کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے غیر یقینی کیفیت سے نجات بہت اہم ہے، خبر بری ہو تب بھی۔ اگر خبر اچھی ہے تو اس سے خاصا سکون ہو سکتا ہے۔ کوئی جینیاتی جانچ کسی جینیاتی حالت کی تشخیص میں معاون ہو سکتی ہے۔ جب کسی شخص کے پاس درست تشخیص ہوتی ہے تو مناسب علاج فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جینیاتی جانچ آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کے یہاں بعد کی زندگی میں ایک حالت کے پیدا ہونے کا خطرہ بڑھا ہوا ہے، جیسا کہ چھاتی کا کینسر، تو آپ زیادہ باقاعدہ جانچیں کرانے کے قابل ہو سکتے ہیں اور اس طرح خطرہ کم سے کم رہے گا۔ کسی جینیاتی جانچ کے نتائج آئندہ بچوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت کارآمد معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ اور آپ کے پارٹنر کو ایسا بچہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے جس کی کوئی جینیاتی حالت ہوگی، تو حمل کے دوران یہ دیکھنے کے لیے نوزائیدہ بچے کی جانچ کرانا ممکن ہے کہ آیا بچہ متاثر ہے۔ اس بات کی واقفیت کہ آپ کے یہاں کوئی ایسا بچہ ہونے کا خطرہ بڑھا ہوا ہے جو کہ کسی جینیاتی حالت میں مبتلا ہوگا، آپ کو دماغی اور عملی طور پر زیادہ تیار رہنے کا موقع فراہم کرے گی۔ کیونکہ جینیاتی حالتیں اکثر کنبوں میں جاری رہتی ہیں، آپ کی جینیاتی تشکیل کے بارے میں معلومات کنبے کے دیگر ارکان کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ اگر کنبے کے افراد کو معلوم ہے کہ کوئی جینیاتی حالت کنبے میں جاری ہے تو یہ ان کی غلط تشخیص ہونے سے روک سکتا ہے۔ یہ معلومات ان کے لیے بھی کارآمد ہو سکتی ہیں اگر وہ بچوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جینیاتی جانچوں کے ممکنہ خطرات اور حدود۔ کوئی جینیاتی جانچ کرانا، نتائج کا انتظار کرنا اور پھر انہیں موصول کرنا بہت سارے ملے جلے احساسات کا باعث ہو سکتا ہے، جیسے اطمینان، خوف، اضطراب یا احساس جرم۔ اپنے اور اپنے کنبے کے لیے ممکنہ سارے نتائج پر غور کر لینا ضروری ہے اگر آپ کو اچھی یا بری خبر ملنے والی ہے۔ حالانکہ ایک جینیاتی جانچ کسی تشخیص کی تصدیق کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی مداوا یا علاج دستیاب نہ ہو۔ کچھ لوگوں میں کسی جین یا کروموزوم کی تبدیلی، میوٹیشن کی دریافت ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے۔ حالیہ لیبارٹری تکنیکوں کی مدد سے بعض جینیاتی میوٹیشنز کا پتہ لگانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کوئی تشخیص حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یہ بہت مایوس کن ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس مسئلے پر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ بعض حالتوں میں اگرچہ کوئی تبدیل شدہ جین یا کروموزوم تو پایا جاتا ہے، مگر یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس سے کتنی بری طرح سے متاثر ہوگا۔
جینیاتی تبدیلیاں عام طور پر کنبوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا آپ کی جینیاتی جانچ کے نتائج کنبے کے دیگر ارکان کے بارے میں جینیاتی معلومات کو ظاہر کر سکتے ہیں، خاص طور پر کسی حالت کے تعلق سے ان کے جینیاتی خطرے کو۔ کیا کنبے کے دیگر افراد اس کو جاننا چاہیں گے؟ کیا آپ انہیں اپنی جینیاتی جانچ کی تفصیلات بتانا چاہیں گے؟ اس بارے میں بات چیت کرنا مددگار ہو سکتا ہے کہ کیسے اور کب آپ ان کے ساتھ نتائج پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ جانچ کے لیے جانے سے قبل اس بارے میں جانکاری حاصل کرنا اہم ہو سکتا ہے کہ کس طرح کسی جینیاتی جانچ کے نتائج آپ کے بیمہ اور ملازمت کی حالت کو متاثر کریں گے۔ جانچ کے نتائج کنبے کے سربسترازوں کو منکشف کر سکتے ہیں، بشمول ولدیت اور اڈاپشن یعنی بچہ گود لینے کے عمل کے بارے میں۔ ایک بار جب آپ جینیاتی جانچ کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں تو پھر واپس جانے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بار مارچ 2009 میں شائع کیے گئے اس کتابچے کو گائز اور سینٹ تھامس ہاسپٹل لندن اور لندن آئیڈیاز جینیٹک نالج پارک کے ذریعے کوالٹی کے لیے ان کے معیار کے مطابق تخلیق کردہ کتابچوں میں اصلاحات کے بعد جینیٹک الائنس UK نے تیار کیا ہے۔ اس کام میں یوروجینسیٹ نے تعاون دیا ہے، جو کہ EU FP6 کا اعانت یافتہ NOE ہے، جس کا رابطہ نمبر 512148 ہے۔ پروفیسر شرلی ہاجسن، سینٹ جارج یونیورسٹی آف لندن کی ایمریٹس اور سوان UK بے نامی سنڈرومز کے ممبران اور جینیٹک الائنس UK کی مدد سے نظر ثانی اور تازہ ترین کیا گیا۔ جنوری 2020 میں نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ سوان UK کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کو بریکنگ ڈاؤن بیریئرز پروجیکٹس کی طرف سے فنڈ کیا گیا۔ سوان UK میں غیر تشخیص شدہ جینیاتی حالات سے متاثر خاندانوں کے لیے ایک واحد امدادی نیٹ ورک ہے جسے چیریٹی جینیٹک الائنس UK کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔